اسلامی ملکوں کا قطر کی مکمل حمایت کا اعلان۔ اسرائیل کے خلاف قطر کا جوابی اقدامات کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ دوحہ میں اسلامی ممالک کے اجلاس کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔ اعلامیے کے مطابق تمام ممالک کی قطر پر اسرائیل کے بزدلانہ اور غیر قانونی حملے کی شدید مذمت۔ اسرائیلی جارحیت خطے میں امن کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اجلاس میں شامل تمام ممالک کی جانب سے غزہ میں جارحیت روکنے کے لیے ثالث قطر، مصر اور امریکہ کی کوششوں کی حمایت کی گئی۔ قطر امریکہ کا اتحادی ہے۔ اسرائیل قطر پر دوبارہ حملہ نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یقین دہانی۔ کہا، حماس نے کہا کہ یرغمالیوں کو گولیوں کے سامنے لا کھڑا کریں گے۔ چین کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ امریکی فوج نے وینزویلا کے ڈرگ کارٹل کے ایک اور جہاز پر فضائی حملہ کیا۔ حملے میں 3 افراد ہلاک ہوئے۔ چارلی کے قاتل کا شدت پسندوں نے ذہن بدلا۔ انٹرنیٹ کے ذریعے لوگوں کا برین واش کیا جا رہا ہے۔ قطر اور دیگر ملکوں نے اسرائیل کو تنہا کر دیا۔ ایران نے ناکہ بندی کر کے اسرائیل کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ بڑا چیلنج انتہا پسند مسلم اقلیتوں کا یورپ کی اسرائیل پالیسی پر اثر و رسوخ ہے۔ اسرائیل کی صورتحال سپر اسپارٹا جیسی ہے۔ اسرائیل کو نئی اقتصادی حقیقت کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دوحہ میں حماس قیادت پر حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ کہا، حماس قیادت کہیں بھی ہو تو اسے نشانہ بنانے کا امکان مسترد نہیں کر سکتے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف سے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دوحہ میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بھی شرکت۔ دونوں رہنماؤں کی اسرائیلی جارحیت کی شدید الفاظ میں مذمت۔ اسرائیلی جارحیت امن کی کوششوں کو ناکام کرنے کی سازش قرار۔ وزیر اعظم نے کہا، اسرائیل کی وجہ سے امن کو خطرات ہیں۔ وزیر اعظم کے عالمی اتحاد کے لیے سعودی ولی عہد کی تعریف۔ پاکستان کی حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ اسرائیلی حملوں کی محض مذمت کافی نہیں، اب واضح لائحہ عمل اختیار کرنا ہوگا۔ اسرائیل کے ایک خود مختار ملک پر حملے کا کوئی جواز نہیں۔ قطر پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ چھوٹا ملک ہو یا بڑا، کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج نہیں کرنے دیں گے۔ پاکستان نے ہمیشہ تنازعات کے پرامن حل کی بات کی۔ غزہ کے عوام مشکلات کا شکار ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی امریکی صدر سے 25 ستمبر کو اہم ملاقات کا امکان۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کے دورہ اقوام متحدہ کے دوران صدر ٹرمپ سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہوگی۔ ایجنڈے میں قطر پر اسرائیلی حملوں کے اثرات پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور پاک بھارت صورتحال زیر بحث آئے گی۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح میں کمی کے باوجود جنوبی علاقوں میں تباہ کاریاں۔ جلال پور پیروالا میں تباہی کی داستان رقم۔ موٹر وے M5 کا ایک حصہ جلال پور پیروالا کے مقام پر سیلاب میں بہہ گیا۔ موٹر وے ٹریفک کے لیے بند۔ جلال پور اور شجاع آباد میں پانی کی سطح کم ہونے لگی۔ دریائے سندھ میں اچ شریف اور چاچڑا شریف کے مقام پر سیلابی صورتحال۔ ستلج میں چشتیاں کے مقام پر 47 دیہات پانی کی نظر۔ 48,000 ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ پنجاب میں تباہی کی داستانیں رقم کرنے کے بعد سندھ میں تباہی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ سیلابی ریلے سندھ پہنچ گئے۔ گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,35,000 کیوسک ہو گیا۔ کوٹری بیراج پر بھی سیلابی صورتحال، بہاؤ 2,78,000 کیوسک ریکارڈ۔ لوڈیرو کے مقام پر موریا لوپ اور برڑا پتن کے بندوں پر پانی کا شدید دباؤ۔ اوباڑ اور قادر پور کے کئی دیہات پانی میں ڈوب گئے۔ پی ڈی ایم پنجاب نے مونسون بارشوں کے 11ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان پی ڈی ایم کے مطابق
आज से 19 सितंबर तक दरियाओं के बालाई इलाकों में बारिशों की पेशगोई है। मानसून बारिशों के बायस नदी नाले में तुगयानी का खदशा। वज़ारत पंजाब की हिदायत के पेश नज़र कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर अफसरान अलर्ट हैं। शहरी एमरजेंसी सूरत हाल पर PDM हेल्पलाइन 1129 पर राब्ता कर सकते हैं। हुकूमत सिंध कुदरती आफात और हंगामी सूरत हाल में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशां। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि हुकूमत अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी, हर ज़रूरत के वक्त उनके साथ खड़ी है। मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। गुज़श्ता 24 घंटे में 3522 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया। लाइव स्टॉक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम जारी। गड्डू और सक्खर पर ऊंचे दर्जे और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब है। हुकूमत ने आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। पेट्रोल की कीमत बरकरार और डीजल महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 2 रुपए 78 पैसे इजाफा। डीजल की नई कीमत 272 रुपए 77 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। पेट्रोल की कीमत बरकरार रखते हुए कीमत 264 रुपए 61 पैसे फी लीटर बरकरार है। वज़ारत ख़ज़ाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया।